بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ. جیسے کہ آلریڈی ہم ڈرگ ڈوزیج فارم کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں اور میں نے آپ کو اس سے پہلے لیکچر میں اس کے ڈرگ ڈوزیج فارم کے بارے میں بتایا تھا. تو تھوڑا سا اس پچھلے لیکچر سے میں ان کنیکشن دوبارہ ہم چلتے ہیں. میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو ڈفرینٹ ڈوزیج فارمز ہیں ڈرگ کی، تو اس میں مختلف قسم کی کلاسیفیکیشن اسکیمز پروپوز ہوئی ہیں، اور ان میں جو موسٹ ریلائبل اسکیمز ہیں ان میں ایک جو ہے وہ روٹ آف ایڈمنسٹریشن کے بیس پر ہے کہ لائک ہم جو ڈرگ کی جو ڈفرینٹ ڈوزیج فارم ہیں ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں آن دا بیسس آف دیئر روٹ آف ایڈمنسٹریشن. لائک ہمارے پاس جو ہے یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اورل ایڈمنسٹریشن میں ہمارے پاس ٹیبلٹ، کیپسول اور اس طرح کی بہت سی جو ایڈمنسٹریشن ٹائپس ہیں، جن میں ہمارے پاس سلوشنز ہیں، سسپینشنز ہیں، سیرپ وغیرہ ہیں. اس طرح ہمارے پاس انہیلیشن میں ہیں، اسی طرح ہمارے پاس نیزل میں ڈراپس یا اسپریز ہیں، آپٹک میں ہیں، اوکولر میں ہیں، ٹاپیکل میں ہیں، ریکٹر وینائنل میں ہیں، پیرنٹرل وغیرہ میں ہمارے پاس یہ ڈفرینٹ قسم کے یہ کلاسیفائی ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس اس ڈفرینٹ روٹ سے جو ہے ڈفرینٹ ڈرگ ڈوزیج فارم میں ایڈمنسٹر ہوتی ہے. ہمارے پاس ایک اور کلاسیفیکیشن اسکیم بھی ہے، اور وہ ہے ہمارے پاس آن دا بیسس آف دا فزیکل نیچر آف دا ڈرگ، کہ ڈرگ کا فزیکل نیچر کیا ہے، اگر وہ سالڈ ہے، لیکوڈ ہے، سیمی سالڈ ہے یا گیشیس ہے. اس بیس پہ ہمارے پاس 4 میجر گروپ ہمارے پاس بنے ہوئے ہیں. ان میں ہم سب سے پہلے سالڈ کو ڈسکس کر رہے تھے، جن میں ٹیبلٹ، کیپسول، پاؤڈر، گرینیولز وغیرہ یہ موجود ہیں. اس میں اب تک ہم ایک کیپسول کو ڈیٹیل ڈسکس کر چکے ہیں ان دا ویری پریویس کلاس، اور اب باقی جو ٹیبلٹ، پاؤڈر یا گرینیولز ہیں اس میں ہم نے کیپسول کے جو دونوں ٹائپس تھی، کہ جس میں ہمارے پاس جو ہارڈ جیلیٹن یا سافٹ جیلیٹن دونوں کیپسولز ہیں، یا 1 پیس اور 2 پیس کیپسولز، ان کو ڈسکس کیا. یہ جو ٹیبلٹس یا کیپسولز ہیں یہ ایکچولی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہسٹوریکلی جو ہے یہ ان کو پل کہا جاتا ہے، اور اس کی جو ہسٹری ہے وہ ہم نے ڈسکس کی کہ یہ کیسے اس میں ساری ہسٹوریکلی ڈیولپ ہوا یہ سب کچھ. اور پھر ہم نے اس کے جو ہے آپ کو بتایا کہ ٹیبلٹ، میلٹلیٹ، سافٹ جیل یا جیل کیپ یا کیپسول، کیپلیٹ یا ایفروریسنٹ ٹیبلٹس جو ہیں یہ ہمارے پاس یہ مختلف قسم کے جو اس کے فارمز آتے ہیں. تو ہم موو کرتے ہیں اپنے نیکسٹ اس کی طرف جو ہمارا اس کا پارٹ ہے اس لیکچر کا، اینڈ دیٹ از ریگارڈنگ دا ٹیبلٹ. ٹیبلٹ جو ہے دیٹ از دا فارماسیوٹیکل اورل ڈوزیج فارم، جس کو OSD مطلب اورل ڈوزیج فارم جو ہے ہمارے پاس ہے، آر دا سالڈ یونٹ ڈوزیج فارم ہے. ٹیبلٹ میں بی ڈیفائن ایز دا سالڈ یونٹ ڈوزیج فارم of medicaments or medicaments with suitable excipient and prepared either by the molding or by compression. جیسا کہ ہم نے ہسٹری میں اس سے پہلے پل کی اس میں ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس جو ہیں جو میڈیکیشن میں ہم ڈرگ کو ڈوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس سم ٹائم ایکٹیو انگریڈینٹ ہوتے ہیں، یا ایکٹیو جو ڈرگ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ سم ٹائم ہم ان ایکٹیو ڈرگ یا جن کو ہم ایکسیپینٹس کہتے ہیں ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں، اور اس کی مدد سے جو ہے ہم مختلف ڈوزیج فارم بناتے ہیں. تو ٹیبلٹ جو ہے انیشیلی ان کو مولڈ کیا جاتا تھا مختلف قسم کے ایڈہیزیوز جو ایز این ایکسیپینٹ یوز ہوتے تھے، ان ایکٹیو ایڈہیزیو ہوتے تھے جو اس ایکٹیو ڈرگ کو ایک جگہ پر جوڑنے میں اور اس کے بعد اس کو جو ہے تو ایک اسپیسیفک شیپ آف ٹیبلٹ جو ہے وہ دینے میں مدد دیتے تھے. لیکن بعد میں ڈیولپمنٹ ہوئی، اور ڈیولپمنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجیکلی ڈیولپمنٹ ہوئی، اور ہمارے پاس نیو انجینئرنگ مشینز آ گئیں، اور ان مشین کی مدد سے وداؤٹ اینی ایڈہیسو اینڈ وداؤٹ اینی سم تھنگ ایلس آپ ایکٹیو ڈرگ جو پاؤڈر فارم میں ہوتا ہے اس کو کمپریس کر کے ان کو ٹیبلٹ کی فارم میں کنسیڈر کیا جاتا ہے، جو کمپریس کر کے اس کو چینج کر دیا جاتا ہے. سو آئدر بائی مولڈنگ اور بائی کمپریشن. تو پرانا طریقہ جو مولڈنگ کا تھا، اب نیا جو طریقہ ہے جو مشین کی مدد سے ہو رہا ہے وہ کمپریشن ہے، یعنی اس کو فزیکلی کمپریس کیا جاتا ہے. It comprises a mixture of active substances and excipient. آلریڈی بتا چکا ہوں آپ کو کہ جو ایکٹیو ڈرگ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے بعض اوقات ان ایکٹیو جو کمپوننٹس ہوتے ہیں ایکسیپینٹ، یوزولی ان پاؤڈر فارم جو موسٹلی آپ کے پاس ٹیبلٹ ہوتی ہے، یہ اس کا جو سورس ہوتا ہے وہ پاؤڈر فارم آف ڈرگ ہوتا ہے جس کو پریس کیا جاتا ہے یا کمپیکٹ کیا جاتا ہے ود اے پاؤڈر انٹو سالڈ ڈوز. The excipient can include the diluents, binder, or granulating agent, or the glidant, or lubricant, or disintegrant, or sweetener, or flavor.
اب میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اس میں جو ہمارے پاس ٹیبلٹ کے اندر صرف اور صرف ایکٹیو ڈرگ نہیں ہوتی بلکہ ایکسیپینٹس یعنی ان ایکٹیو کمپوننٹ بھی ہوتے ہیں. وہ ان ایکٹیو کمپوننٹ جن کو ہم ایکسیپینٹ کہہ رہے ہیں وہ یا تو ڈائلوئنٹس ہوں گے یا وہ بائنڈنگ ہوتے ہیں بائنڈرز کے طور پہ جو یا وہ گرینولیٹنگ ایجنٹس ہوتے ہیں یا وہ گلائڈنٹ ہوتے ہیں فلو ایڈز وغیرہ کے لیے یا وہ لوبریکنٹ ہوتے ہیں ٹو انشور دا ایفیشینٹ ٹیبلیٹنگ یا وہ ڈسنٹیگرنٹ ہوتے ہیں جو کہ پروموٹ کرتے ہیں کہ جس وقت یہ ڈائجسٹیو ٹریک میں جائے تو وہاں پہ اس کی بریک اپ ہو یا وہ سویٹنر کے ہوں گے یا وہ اس میں اندر مختلف قسم کے فلیور ہوں گے یا وہ پگمنٹ بھی ہو سکتے ہیں کہ ویژول آئیڈینٹیفیکیشن آف این ان نون ٹیبلٹ جو ہے اس کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے یا اس کو ویژول آئیڈینٹیفیکیشن میں ہیلپ دینے کے لیے اس میں مختلف قسم کے پگمنٹس بھی ہو سکتے ہیں یہ ان فارم آف ایکسیپینٹس. So the compressed tablet is the most popular dosage form in the use of today. آج کل کے زمانے میں جو ڈفرینٹ ڈوزیج فارم کی جو میڈیسن یوز ہو رہی ہیں ان میں دس از ون آف دا موسٹ پاپولر ڈوزیج فارم آپ کے پاس ٹیبلٹ ہے. اباؤٹ 2/3 آف آل پرسکرپشن آر ڈسپینس ایز سالڈ ڈوزیج فارم اینڈ ہاف آف دیم آر دا کمپریسڈ ٹیبلٹس. اس وقت جتنی بھی پرسکرپشنز جو فزیشنز یا ان کی طرف سے آ رہی ہیں ان میں تقریباً 2/3 جو پرسکرپشنز ہیں وہ ڈسپینس ہوتی ہیں سالڈ ڈوزیج فارم کے بارے میں کے اوپر اور سالڈ ڈوزیج فارم میں بھی جو ہاف ہیں وہ صرف اور صرف یہ ایک کمپریس ٹیبلٹس ہیں جو آپ کے سامنے یہاں پر ان کا اسکیچ جو ہے وہ شو کیا جا رہا ہے. So a tablet can be formulated to deliver an accurate dosage to a specific site. It is usually taken orally but can be transmitted sublingually, buccally, rectally or intravaginally. جو یہ ٹیبلٹ ہے یہ اسپیسیفک ایکوریٹ ڈوز ہوتی ہے جس کو ایک اسپیسیفک سائٹ لے جانے کے لیے یوز ہوتا ہے اور اس کو اورلی جو ہے تو آپ ایڈمنسٹر کر سکتے ہیں سب لنگولی مطلب زبان کے نیچے آپ رکھ کے بھی اس کو کر سکتے ہیں بکلی مطلب چیکس کے درمیان جو ہے یا ریکٹلی یا انٹراویجائنلی اس کو مختلف طریقوں سے یوز کیا جا سکتا ہے. دا ٹیبلٹ آر سرکولر اینڈ فلیٹ جیسے کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ یہ سرکولر ہوتی ہیں فلیٹ ہوتی ہیں کوٹڈ ود انگریڈینٹ لائک شوگر to show the release to slow the release into the body. sometime ان کی شوگر کوٹنگ ہوتی ہے تاکہ ان کا جو ریلیز ہوتا ہے باڈی میں وہ ذرا اس کو سلو ڈاؤن کیا جا سکے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں. دے آر لیس ایکسپینسو ٹو دا مینوفیکچرر ٹیمپر ریزسٹنٹ ہوتے ہیں موسٹ شیلف اسٹیبل آپشن ہیں. اس کی جو باقی جو اس کے فارمز ہیں ان کے مقابلے میں اس کو کئی ایڈوانٹیجز حاصل ہیں اور ان ایڈوانٹیجز میں ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایک تو یہ اس کا بنانا جو ہے بہت آسان ہے بہت لیس ایکسپینسو ہیں. اس کی وجہ سے ٹیبلٹ جو ہوتی ہیں وہ اکثر آپ کو مارکیٹ میں بھی لیس ایکسپینسو آپشن کے طور پہ ملتی ہیں. اس کے علاوہ چونکہ یہ ہارڈ فارم کمپریس فارم ہوتا ہے تو یہ ٹیمپر ریزسٹنٹ بھی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ان کی شیلف لائف کافی زیادہ ہوتی ہے مطلب کہ جو ریزسٹنٹ ہوتی ہیں موسٹلی. ٹیبلٹس ریٹین دیئر پوٹینسی فار لانگر پیریڈ آف ٹائم لمبے عرصے تک یہ اپنی پوٹینسی برقرار رکھتی ہے. however one of the leading drawback is the tablet they are most difficult to solve. تو یہ جو سب سے مشکل کام اس میں اگر کوئی ہے ڈس ایڈوانٹیج ہے تو ان کی سوالونگ ہے کہ یہ سب سے زیادہ مشکل ہے ان کی سوالونگ. Fortunately you can cut score tablet for dose splitting and more manageable size. تو آپ کو درمیان میں یہ نشان نظر آ رہا ہے تقریباً ہر ٹیبلٹ کے درمیان میں ایک لائن لگی ہوتی ہے اور یہ لائن جو ہے یہ اس کو سپلٹ آپ کر سکتے ہیں اس کو مینیجبل سائز میں توڑ سکتے ہیں اور دیٹ از جسٹ ٹو اوور کم دا ڈیفیکلٹی ٹو سالو فینامنا. Tablets are often stamped with symbol, letter یا number which enable them to identify. جس طرح یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مختلف قسم کے لیبلنگز ہوتی ہیں ٹیبلٹس کے اوپر ان میں یا تو سمبل ہوگا یا کوئی لیٹر ہوتا ہے یعنی مختلف قسم کے فارما جو ہیں ایبٹ وغیرہ وہ اپنا اے جو ہے وہ اسٹیمپ کرتے ہیں یا بعض جو ہیں وہ نمبر اوپر لگاتے ہیں یا بعض جو ہیں وہ اس کے اوپر کچھ رائٹنگ کرتے ہیں. تو وہ اس مقصد کے لیے کہ انیبل آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. دا سائز آف ٹیبلٹ ٹو بی سوالو رینج فرام دا فیو ملی میٹر ٹو اباؤٹ اے سینٹی میٹر یہ سائز رینج ہے اس کے درمیان. اس کے بعد ہم آتے ہیں جی کیپلٹ کی طرف. کیپلٹ یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از این ان بٹوین دا ٹیبلٹ اینڈ اے کیپسول. تو کیپلٹ میں جو کیپ ہے دیٹ از فرام دا کیپسول اور جو لیٹ ہے دیٹ از فرام دا ٹیبلٹ. تو
تو کیپلیٹ جو ہے یہ ٹیبلٹ اور کیپسول کا ایک مجموعہ ہے. کیپلیٹ از اے اسموتھ کوٹڈ اوول شیپ میڈیسنل ٹیبلٹ ان دا جنرل شیپ آف اے کیپسول. یہ ایکچولی ایک اسموتھ کوٹڈ اوول شیپ ٹیبلٹ ہوتی ہے لیکن شیپ میں ہوتی ہے کیپسول کے. مینی کیپسول ہیو این انڈینٹیشن رننگ ڈاؤن ٹو دا مڈل سو they may split in the half more easily. Some of them, their inception capsule has been widely have been viewed by the consumer as the most efficient method of taking medication. تو جیسے کہ کیپسول میں ایک لوگ جو ہیں اس کو زیادہ پریفر بھی کرتے ہیں اور اس میں سالونگ کی کیپیبلٹی اس کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے, آپ ایزیلی اس کو سالو کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کو شیپ جو ہے سم ٹائم ٹیبلٹ کو کیپسول کی شیپ اس وجہ سے بھی دی جاتی ہے تو تاکہ جو کنزیومر فرینڈلی بنانے کے لیے. فار دس ریزن پروڈیوسر آف دا ڈرگ سچ ایز دا OTC analgesic wanting to emphasize the strength of their product develop the caplet a post. So producer of drugs such as the OTC analgesic, OTC ہمارے پاس ہوتی ہے over the counter drugs جو ہوتی ہیں کہ جو وداؤٹ پرسکرپشن نارملی سیل آؤٹ ہوتی ہیں. ہمارے پاس جو بہت سے فارمیسیز کے اندر ایسی ڈرگز ہوتی ہیں کہ جس کے لینے کے لیے آپ کو پرسکرپشن کی ضرورت نہیں ہوتی, تو دیٹ ڈرگز آر کمز انڈر دا OTC یعنی اوور دا کاؤنٹر میڈیسنز ہوتی ہیں. اور دوسری جو ہوتی ہے وہ پرسکرپشنری میڈیسنز ہوتی ہیں جن کے لیے آپ کو پرسکرپشن لازمی ہوتی ہے. سو اس میں ہمارے پاس دا کیپلیٹ دیٹ از دا پورٹمنٹو آف دا کیپسول شیپ ٹیبلٹ. پورٹمنٹو کہتے ہیں ہم موسٹلی ایسے ورڈ کو جو کہ مختلف قسم کے دو ورڈز کا مجموعہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں اسموک جو ہے دیٹ از اگین اے پورٹمنٹو یعنی وہ اسموک اور فوک کا ملاپ سے بنا ہوا ہے, یعنی وہ دو ورڈ جو ہے وہ جوڑ کر فوک اینڈ اسموک جو ہے وہ فوک اینڈ اسموک بناتے ہیں. اسی طرح کیپسول اور ٹیبلٹ جو ہے کیپسول شیپ ٹیبلٹ جو ہے وہ کیپلیٹ ہے. مطلب میں آلریڈی شروع میں جہاں سے میں نے سٹارٹ لیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں جو کیپ ہے دیٹ از فرام دا کیپسول اور جو لٹ ہے دیٹ از فرام دا ٹیبلٹ. ان آرڈر ٹو ٹائی دیئر positive association to more efficiently produce tablet pill as well as being an easier to solve shape than the usual disc shape tablet. تو اس کے مقصد بنانے کا بڑا کلیئر ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے تو ٹیبلٹ کی جو اس میں پراپرٹیز یا ایفیشنسی جو ٹیبلٹ کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں وہ بھی اس کے اندر ہوتی ہیں, لیکن جو ٹیبلٹ میں ڈس ایڈوانٹیج ہے سالو کا اس کی شیپ کی وجہ سے اس کی سالونگ میں ہم جو زیادہ مسائل ہوتے ہیں تو وہ بھی سالو ہو جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جو ان یوزول ڈسک شیپ ٹیبلٹ ہوتی ہے اس کے بجائے آپ اس کو کیپسول شیپ میں لے آتے ہیں تو اس وجہ سے اس کی سالونگ کیپیبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے. So a caplet is usually capsule like tablet, that is the tablet not a capsule. So actually یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیپلیٹ جو ہے دیٹ از ایکچولی اے کائنڈ آف ٹیبلٹ ناٹ اے کیپسول. شیپ اس کی کیپسول لائک ہوتی ہے لیکن یہ کیپسول نہیں ہوتی. ٹو کلیریفائی اے کیپسول اوپن اپ اٹ ہیز اے باڈی اینڈ اے کیپ they can slide off and content can be emptied and tablet can not be opened. اس میں اگر ہم ڈفرینس دیکھیں کیپسول اور کیپلیٹ کے اندر تو وہاں پہ ہمارے پاس واضح ڈفرینس ہے کہ کیپسول جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ دو پارٹ سے بنی اس کا جو شیل ہوتا ہے وہ شیل اور اس کے اندر فلنگ ہوتی ہے اور اس کا شیل جو ہے وہ دو پارٹ سے بنا ہوتا ہے باڈی اور کیپ, اور وہ جو ہے ایمٹی بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سچویشن ٹیبلٹ کے اندر نہیں ہے. اچھا جب ہم ٹیبلٹ کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اور کائنڈ آف ٹیبلٹ آتی ہے جس کو ہم ODT کہتے ہیں, اورلی ڈس انٹیگریٹنگ ٹیبلٹ, جن کو ایفرویسنٹ ٹیبلٹس بھی کہتے ہیں. سو این اورلی ڈس انٹیگریٹنگ ٹیبلٹ یا اورو ڈسپرسیبل ٹیبلٹ یا ODT are form of medicine which dissolve quickly when we place on the tongue. جب آپ اس کو زبان کے اوپر رکھتے ہیں تو اس کی ڈسنٹیگریشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے. It is the drug dosage form available for the limited range of over the counter
اینڈ پرسکرپشن میڈیسن. میں نے تھوڑی دیر پہلے پچھلی سلائڈ میں آپ کو میڈیکیشن کی کائنڈ بتائی تھی کہ او ٹی سی اینڈ پرسکرپشن میڈیسن جو ہیں, او ٹی سی مطلب کہ آل دوز میڈیکیشن جو آپ کو ایک فارمیسی میں وداؤٹ اینی پرسکرپشن دی جاتی ہیں, اینڈ پرسکرپشن میڈیسن جو آپ کو باقاعدہ پرسکرپشن کی وجہ کے بعد جو ہے وہ آپ کو دی جاتی ہیں. تو اس میں یہ دونوں قسم میں اویلیبل ہے. او ٹی سی میڈیکیشن میں بھی آپ کے پاس جو ہے تو اورلی ڈسنٹیگریٹنگ ٹیبلٹس ہیں, اور پرسکرپشن میڈیسن میں بھی ہیں. اورلی ڈسنٹیگریٹنگ ٹیبلٹس, دے آر دا ٹیبلٹ دیٹ ڈیزالو ان یور ماؤتھ ایڈڈ اونلی بائی دا سلائیوا. صرف ان کو اگر سلائیوا جو ہے تو وہ ہو جائے تو یہ سلائیوا سے ڈسنٹیگریٹ ہو جاتے ہیں. نارملی ود ان دا 60 سیکنڈ ان کا ٹائم ہوتا ہے کہ 60 سیکنڈ کے اندر اندر یہ ڈیزالو ہوتے ہیں. اوڈیٹیز آر اسپیشلی یوزفل فار چلڈرن, elderly adults and anyone who has difficulty swallowing pills. تو یہ افیکٹو ہوتی ہے موسٹلی چلڈرنز کے کیس میں, یا ہمارے پاس جو ایلڈرلی ایڈلٹس ہوتے ہیں, یا اینی ون ہو ہیو دا ڈیفیکلٹی آر سالونگ دا پل. دے آر کرنٹلی دا اونلی پل آر دا میڈیکیشن دیٹ از ریپڈلی ڈیزالونگ اینڈ دیٹ از ریکگنائزڈ بائی دا ایف ڈی اے. ایف ڈی اے نے ابھی تک جو ہے صرف اور صرف ایک ایسی ٹیبلٹ جو ہے اس کو ریکگنائز کیا ہے جو کہ او ڈی ٹی ہے. تو یہ آپ کے پاس یہاں پر میکینزم شو ہو رہا ہے کہ کس طرح ایک ٹیبلٹ جو ہے وہ ڈسنٹیگریٹ ہوتی ہے آفٹر آن کنٹیکٹ ود دا سلائیوا. ہمارے پاس جو ایک اور فارم ہے سالڈ ڈوزیج فارم میں, وہ ہے پاؤڈر. پاؤڈر جو ہے دیٹ از اے مکسچر آف فائنلی ڈیوائڈیڈ ڈرگ اور کیمیکل ان ڈرائی فارم. پاؤڈر کین بی یوز انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی. ایکسٹرنل اپلیکیشن جو ہے وہ اسکن کے اوپر ہوگی. ڈرائی پاؤڈر ہاؤیور کین بی ٹیکن اورلی بائی سم پیشنٹ ہو آر unable to swallow their solid drug form such as capsule or tablet. تو ایسے ڈرگ جو ہے اورلی بھی لوگ پاؤڈر کو یوز کرتے ہیں کہ جو یعنی یہ ہمارے پاس جو ادر سالڈ ڈوزیج فارم ہے جو کہ ٹیبلٹ یا کیپسول ہے ان کو سوالو نہیں کر پاتے, تو ان کے لیے پھر پاؤڈر جو ہے وہ پاؤڈر کے طور پر اس کو وہ لیتے ہیں اورلی. پاؤڈر پراپرٹی ریلیونٹ ٹو دا فارماسیوٹیکل فارمولیشن, دے آر سنگل پارٹیکل پراپرٹیز ہیں اس کے, like bulk property, particle interaction, powder morphology, particle size, specific surface area, porosity and particle shape, and mixing and blending property, mechanism of mixing, type of mixing equipments, minimizing segregation tendencies وغیرہ یہ اس کی various properties ہوتی ہیں. the particle size of powder جو ہے یہ standardized ہے according to the USP and United States Pharmacopoeia. descriptive terms such as the very fine, moderately coarse and very coarse, یہ کنسیپٹ جو ہے تو پاؤڈر کے سائز جو ہے پارٹیکل سائز جو خاص طور پہ ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹ فارماکوپیا نے اس کو اسٹینڈرڈائز کیا ہے. تو انہوں نے مختلف کیٹیگریز بنائی ہیں پاؤڈر میں, لائک ویری فائن, ماڈریٹلی کورس, ویری کورس. تو ڈیفینیشن جو ہے ان میں پھر ویری فائن, ماڈریٹلی کورس یا ویری کورس کا اگر ہم ویجیٹیبل ڈرگز یا اینیمل ڈرگز جو یعنی پلانٹ اوریجن ڈرگ یا اینیمل اوریجن ڈرگ میں دیکھیں تو ان دونوں میں تھوڑی سی ڈفرینس آتی ہے, از ڈفرینٹ فرام دا پاؤڈر. اور سملرلی اگر وہ پاؤڈر جو ہے وہ کیمیکل نیچر کا ہے, سنتھیٹک ہے, تو اس کے لیے بھی تھوڑا سا ڈفرینس ہے. ان سم کنٹریز پاؤڈر ویجیٹیبل, plant or animal drug are still widely used. The main application however is to extract drug compound. Leaf or plant which have bioactive compound or can be prepared in powder form for extraction of the compound. تو ہمارے پاس جتنے بھی یہ نیچرل سورس سے ڈرگ آتے ہیں تو وہ بیسیکلی پاؤڈر فارم سے ہی آئسولیٹ ہوتے ہیں. ان کو پہلے پاؤڈر کی ان کو ڈرائی کرنا پڑتا ہے, ان کے بعد ان کے شیڈ ڈرائنگ کرنی پڑتی ہے ان کو, تاکہ اس میں جو جتنے بھی ایکٹیو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں وہ سن لائٹ کی وجہ سے ڈیٹیوریٹ نہ ہوں. تو ان کو شیڈ ڈرائنگ کی جاتی ہے, اور ڈرائنگ کے بعد ان کو پاؤڈر میں اور پاؤڈر سے بعد ان کی ایکسٹریکشن ہوتی ہے. ان سے جو ایکٹیو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں وہ ایکسٹریکٹ کیے جاتے ہیں. اینیمل پینکریاز میں بھی پریپیئر انٹو پاؤڈر ٹو ایکسٹریکٹ انسولین. تو اینیمل کی جو انسولین اگر ایکسٹریکشن کرنی ہے تو وہ اس کو بھی جو پینکریاز ہے اس کو بھی پاؤڈر کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد اس سے انسولین ایکسٹریکٹ ہوتی ہے. تو میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ یونائٹڈ اسٹیٹ فارماکوپیا نے جو ہمارے پاس ویریس ان کے کلاسز ہیں کہ ویری فائن, ماڈریٹلی کورس, ویری کورس,
جو ہمارے پاس اینیمل اور جو ویجیٹیبل اور اینیمل ڈرگ ہیں ان کے جو کیٹیگرائزیشن ہے پارٹیکل سائز کی، تو وہ سٹینڈرڈ دیے ہوئے ہیں، اور جن میں سیو ہیں باقاعدہ، جن سیو سے آپ ان کو گزاریں گے اور آپ اس کا یہ سائز ہے لائک 80 نمبر سیو ہے، 60 ہے، 40 ہے، 20 ہے اور 8 ہے، اور یہ ان کے پارٹیکل مائکرو میٹر میں یا نینو ملی میٹر میں ان کا ڈائی میٹر موجود ہے کہ ان سے آپ گزاریں گے تو اس کے بعد اس کا پارٹیکل سائز آپ کو آئے گا. اسی طرح اگر ہم کیمیکل نیچر یا سنتھیٹک پاؤڈرز کی بات کریں تو اس کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹ فارماکوپیا کے الگ سٹینڈرڈز ہیں. اس میں ہمارے پاس ویری فائن ماڈریٹلی اور کورسلی ہیں، اور ان کے لیے پھر سیو نمبر یا جو پور سائز ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اور پور سائز یہاں پہ جو 120 80 40 20 یہ سیو نمبر ہے، ان کا ڈفرینٹ پور سائز ہوتا ہے، جو کہ یہاں پر آلریڈی آپ کے سامنے مائکرو میٹر اور ملی میٹر میں گیون ہے. ان سے گزرنے کے بعد ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کا جو ہم ڈائریکٹلی ایک پارٹیکل کا ہم ڈائریکٹ سائز تو میئر نہیں کرتے، لیکن ان اسپیسیفک جو پور سائز کے سیو ہیں ان سے گزارتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا پارٹیکل سائز کتنا ہے. سو ڈس ایڈوانٹیجز اس پاؤڈر ڈوزیج فارم کے کیا ہیں؟ ہمارے پاس کئی اس کی ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے مختلف قسم کے اور بھی سالڈ ڈوزیج فارم دیکھیں، ان میں پاؤڈر جو ہے اس میں سب سے پہلے جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ پیشنٹ میں مس انڈرسٹینڈ دا کریکٹ میتھڈ آف یوز وداؤٹ کلیئر انسٹرکشن. پیشنٹ میں انہیل تھرو دا نوز a drug intended for the oral administration. In oral administration, it may have to be clear whether the drug has to be dissolved first in water or taken as it is. تو اس میں جو سب سے زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے وہ اس کی ایڈمنسٹریشن کی ہوتی ہے کہ آپ پیشنٹ جو ہے اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں اس میں، یعنی آپ پیشنٹ کو یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ آپ نے اورلی لینی ہے یا آپ نے اس کو انہیل کرنا ہے. اگر اورلی لینی ہے تو اس کو آپ نے ایز اٹ از لینا ہے یا آپ نے اس کو واٹر میں فرسٹ ڈیزالو کرنا ہے. تو لائک اس طرح کے ایشوز آتے ہیں. اس طرح کے اٹ از انڈیزائربل ٹو ٹیک بٹر اور انپلیزنٹ ٹیسٹنگ ڈرگ بائی دا اورل ایڈمنسٹریشن. مینی ہربل ڈرگ mainly infusion the boiling water have the bitter taste. To overcome the unpleasant taste, the extract is often told that the bitter medicine is the better medicine, and this may not necessarily be true. تو ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو موسٹلی جو بیٹر ٹیسٹ یا انپلیزنٹ ٹیسٹ کے ڈرگز ہوتی ہیں ان کو آپ اورل ایڈمنسٹریشن سے نہیں لے سکتے، کیونکہ جو ٹیسٹ اگر اس کا انپلیزنٹ ہوگا یا بیٹر ہوگا تو وہ جو پیشنٹ کے لیے مشکل ہوتا ہے اس کو ایڈمنسٹر کرنا اورلی. تو پاؤڈر فارم میں یہ پھر مسئلہ سب سے زیادہ ہوگا کہ ایسا اگر بیٹر ٹیسٹ یا انپلیزنٹ ٹیسٹ کا پاؤڈر ہوگا تو اس کو لینا سب سے زیادہ مشکل ہوگا. It is difficult to protect powder containing hygroscopic deliquescent tend to melt in the human environment or aromatic material from decomposition. تو اب مسئلہ کیا ہے کہ پاؤڈر میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے تو اس کو آپ نے پاؤڈر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ ہائیگروسکوپک کے مطلب آپ اس میں جو ہے تو ہیومیڈیٹی وغیرہ کے اثر سے بعض اوقات جو ہوتے ہیں وہ ڈیلیکویسنٹ ہوتے ہیں، مطلب کہ وہ ہیومن انوائرمنٹ میں ڈیزالو ہو یا میلٹ ہو جاتے ہیں، یا بعض اوقات ان میں ایرومیٹک مٹیریل ہوتا ہے جو ڈیکمپوز ہو جاتا ہے. یونیفارم انڈیویجولی ریپ ڈوز of powder یا sachet are required, and this may increase the manufacturing expense. So it is possible to include a spoon in a packet of powder drug. This may result in the inaccurate amount of the drug delivered. اس کے پھر طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو آپ چھوٹے چھوٹے ساشے میں جو ہیں ان کو ریپ کریں، اس کو جس طرح یہ ٹی بیگز ہوتے ہیں اس طرح اس میں اس کو پاؤڈر کو آپ اس کو کریں اور اس کو، لیکن اس میں ایشو یہ ہو جائے گا کہ مینوفیکچرنگ کاسٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اس کی وہ جو ساشے بنانے ہوں گے تو اس ساشے بنانے میں اس کی مینوفیکچرنگ کاسٹ بڑھ جاتی ہے. اگین یہ ایک امپورٹنٹ وہ ہے کہ آپ جو ڈفرینٹ فارم آف ڈرگ ڈوز رکھتے ہیں تو اس میں مینوفیکچرنگ کاسٹ جو ہے اس کو سامنے رکھنا پڑتا ہے. اور سیکنڈلی اس میں اگر آپ ایک ساشے کے اندر آپ فار ایگزامپل اگر اسپون جو ہے تو وہ اس کو وہ ڈالتے ہیں پاؤڈر، تو یہ بھی کوئی باقاعدہ ان ایکوریٹ اماؤنٹ ہے ڈرگ ڈیلیوری کی، کیونکہ ایکوریٹ اماؤنٹ جو ہے آپ اس کو میئر نہیں کر سکتے اس طرح. پاؤڈر مسٹ بی ہوموجینس بلینڈ آف آل دا کمپاؤنڈ مسٹ بی آف موسٹ ایڈوانٹیجز پارٹیکل سائز. اس میں اگین سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ آپ کے پاس جو اس کے کمپوننٹ ہیں ان کی بلینڈنگ جو ہے وہ ہوموجینس ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا پارٹیکل سائز جو ہے وہ بھی ایک جیسا ہونا چاہیے.
کیونکہ پارٹیکل سائز جو ہے یہ انفلوئنس کرتا ہے اس کی ایفیکٹونیس کو، کیونکہ اس میں جو ڈرگ ریلیز ہے وہ جتنا زیادہ فائن ہوگا اتنی ہی زیادہ ایزیلی اس سے ڈرگ آسانی سے ریلیز ہوگا اور اس کی جو بایولوجیکل ایکٹیویٹی ہے وہ اس کو افیکٹ کرے گی. اگر وہ کورس ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اندر جو انگریڈینٹ ہے یا ایکٹیو کمپوننٹ ہیں وہ زیادہ ٹائم لیں گے یا مشکل سے اس سے نکلیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس گرینیولز ہیں. دی گرینیولز آر دا ایگلومیریٹ آف دا پاؤڈر مٹیریل prepared in the larger free flowing particle. They typically fall within the range of 80 micrometer یا sieve number 20 یا 4.70 nanometer اور نمبر 4 sieve جو ہے یہ sieve کے میں اس سے پہلے آپ کو ٹیبل میں بتا چکا ہوں. تو یہ ہوتے ہیں بیسیکلی جو گرینیول یہ ایگلومیریٹس ہوتے ہیں. پاؤڈر مٹیریل کا یہ ایگلومیریٹ ہوتے ہیں, تھوڑے سے لارجر سائز کے ہوتے ہیں اور فری فلوئنگ پارٹیکلز ہوتے ہیں. تو ایڈوانٹیجز اگر ہم دیکھیں تو گرینیولز کو پاؤڈر کے مقابلے میں کچھ ایڈوانٹیجز ہیں کہ گرینیول فلو بیٹر دین پاؤڈر. The easy flow characteristics are important in the supplying drug material from the hopper or feeding container into the tableting press, and for this reason powder mixture are usually granulated if they are intended to be compressed in form of the tablet. اگر آپ نے پاؤڈر کو جو ہے ٹیبلٹ کے فارم میں کمپریس کرنا ہوگا تو ڈائریکٹ پاؤڈر سے جو ہے کمپریشن جو ہے وہ پرابلمیٹک ہوتی ہے. اسی لیے آپ نے اگر اس کو زیادہ وہ کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کو گرینولیٹ کیا جاتا ہے اور اس گرینیولز کو بعد میں جو ہے ایزیلی کمپریس کر کے ہم اس کو ٹیبلٹ کے فارم میں کنورٹ کر سکتے ہیں. گرینیول انکریز دا کمپریسیبلٹی. آلریڈی اس فینامینا کو میں بھی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ اگر آپ پاؤڈر کو گرینیول بنائیں گے تو ان کی کمپریسیبلٹی بڑھ جاتی ہے اور وہ ایزیلی ٹیبلٹ کی فارم میں کمپریس ہو جاتے ہیں. گرینیول ہیو دا اسمالر سرفیس ایریا دین دا کمپیریبل والیوم آف دا پاؤڈر. لازمی بات ہے جب آپ کے پاس پاؤڈر جو ہے وہ ایگلومیریٹ ہوں گے تو ان کا جو سرفیس ایریا ہے وہ اس پاؤڈر کے مقابلے میں کم ہو جائے گا. دس میک گرینیول مور اسٹیبل فزیکلی اینڈ کیمیکلی دین دا کرسپونڈنگ پاؤڈر. تو یہ اس کی سرفیس ایریا کم ہونے کی وجہ سے اس کی اسٹیبلٹی بڑھ جائے گی, بہت فزیکل اور کیمیکل اسٹیبلٹی. اور گرینیول آر لیس لائکلی ٹو کیک اور ہارڈن اراؤنڈ دا سرفیس standing than are the powder. Granules are more easily wetted by a solvent than a certain powder, so the granules are also preferred in making solution. Like ہمارے پاس جو ہے پرنسپن جو ہے یہ ایک جس کے اندر ایمپیسیلین ہے وہ ہمارے پاس اورل سسپینشن اسکویب جو ہے. تو ایمپیسیلین دیٹ از انسٹیبل ان ایکوا سولوشن, سو اٹ از یوزلی پریپیئر ایز گرینیول اینڈ constituted by a pharmacist with the purified water just prior to dispensing. So thus granules also contain colorant, flavorants, اس کے علاوہ other pharmaceutical ingredient. So the resulting solution or suspension has all the desired medicinal and pharmaceutical feature of a liquid pharmaceutical. Granule produce particle size uniformly, thus content uniformly. تو یہ ہمارے پاس اب تک کے جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں وہ تمام سالڈ ڈوزیج فارم جو ہے ان کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. ان میں ہم نے یہ ابھی گرینیول کو ڈسکس کیا. اس سے پہلے گرینیول سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے پاؤڈر کو ڈسکس کیا تھا. پاؤڈر سے پہلے ہم نے ٹیبلٹ کو ڈسکس کیا اور ٹیبلٹ میں ہم نے جو ہے تو اورلی ڈسنٹیگریٹنگ ٹیبلٹس جن کو ہم او ڈی ٹیز کہتے ہیں وہ بھی ڈسکس کیے ہم نے کیپلیٹس کو ڈسکس کیا, ہم نے ٹیبلٹس کو بھی ان جنرل ڈسکس کیا. تو یہ تمام ہمارا اس لیکچر کا کمپوننٹ تھے. ہم جو ہے تو اس کو مزید لیکچرز میں اس کو فردر ایکسپلور کریں گے اور ہم باقی جو ہے فارمز کی طرف جائیں گے, یعنی سالڈ کے علاوہ جو باقی فارم ہیں ان کو بھی ہم ان دا فورتھ کمنگ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. اگر اس لیکچر سے متعلق آپ کو کسی قسم کا کوئی کویسچن یا کوئری یا کوئی آپ کو اس کو سمجھنے میں کہیں کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جائیں, وہاں پہ کمنٹ کریں تو میں آپ کو اس کمنٹ کا رپلائی دوں گا. تھینک یو.